تو ہیں میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر قرآن کے کون سے بول زیادہ پسند ہیں؟ قرآن سے کون سے بول ایسے ہیں جو سب سے زیادہ پسند ہیں؟ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، بعض الفاظ ایسے ہیں جو میرے اللہ کو سب سے زیادہ، اللہ کو اپنا نام اللہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کا نام اللہ ہے، وہ اسم ذات ہے جو میرے اللہ کو یہ نام بہت پسند ہے، اور اس نام کی تاثیر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو میرے اللہ کو تو اپنا نام بہت پسند ہے، اور اللہ کی قرآن میں جہاں لفظ اللہ آیا ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر سورۃ اخلاص میرے رب کو بہت پسند ہے۔ سورۃ اخلاص میں میرے رب کی وحدانیت ہے، میرے رب کی توحید ہے، اور اللہ پاک کو اپنا شریک پسند نہیں۔ دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہو اور دنیا کا کوئی مالدار ہو، منصب ہو، جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، وہ بھی اپنا شریک پسند نہیں کرتا۔ مجھے بتانے لگے کہ ایک صاحب کے فوت ہو گئے، پاکستان کے ایک بڑے آدمی تھے دنیاوی اعتبار سے۔ کہنے لگے کہ اسی فلائٹ میں کراچی سے لاہور آ رہے تھے، اسی فلائٹ میں ان کا ایک ملازم بھی تھا، بہت لمبا چوڑا کاروبار تھا، تو پتہ نہیں کتنے ملازم آ رہے جا رہے، تو اسی میں وہ ملازم بھی تھا، اور پتہ چلا کہ اسی میں بھی ہوں۔ تو فوراً کہنے لگے کہ اس کی ٹکٹ منسوخ کرو، پچھلی فلائٹ میں آئے، جس فلائٹ میں میں آیا ہوں وہ نہ آئے، اور فوراً اس کی ٹکٹ منسوخ کرائی گئی۔ تو وہ بھی اسی جہاز میں بھی اسی جہاز میں، وہ میرا ملازم اور نوکر ہے، میں مالک ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ انسان کو شریک پسند نہیں کرتا، شریک پسند نہیں کرتا۔ میرا رب بھی کہتا ہے کہ مجھے سب پسند ہے پر شریک پسند نہیں۔ عورت ساری مصیبتیں پریشانیاں شاید مشکلیں جھیل جائے، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ کوئی اور شریک ہو اس کو پسند نہیں کرے گی۔ تو ساری سورۃ اخلاص میں اللہ پاک جل شانہ نے اپنی توحید، اپنی عظمت کو بیان کیا ہے، اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ ساری سورۃ اخلاص اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ صرف اللہ ہی اللہ ہے، بس اس کے سوا کوئی مطلوب نہیں، کوئی مرغوب نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی شریک نہیں، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اور جب وہ رب فیصلے کرنے پہ آتا ہے تو پل میں فیصلے کر دیتا ہے، اور جب وہ رب فیصلے کرنے میں آتا ہے تو کائنات کے وہ فیصلے کرتا ہے جو انسان کے گمان اور خیال میں نہیں ہے۔ آج کیوں نہ ہم سورۃ اخلاص سے اللہ سے کوئی اپنی رحمت اور برکت کے فیصلے کریں، اور سورۃ اخلاص سے اللہ کی محبتوں کے فیصلے کریں۔ جو بول اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں تو ان بولوں کے ذریعے اللہ سے مناجات کریں، ان بولوں کے ذریعے اللہ سے فریاد کریں۔ جو سب سے زیادہ پسندیدہ بول ہے میرے رب کو، تو ان بولوں کے ذریعے اللہ سے فریاد کریں اور اللہ سے مناجات کریں۔ اور وہ سورۃ اخلاص کے بول ہیں کہ سورۃ اخلاص کے ذریعے اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت کو لیں اور اللہ سے فریادیں کریں۔ حدیث میں سورۃ اخلاص کے بارے میں بہت زیادہ کمالات، برکات نصیب ہے، لکھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں سورۃ اخلاص کے بارے میں بہت کمالات لکھے ہیں اور بہت حیرت انگیز چیزیں لکھی ہیں، اور اس کی اتنی برکات لکھی ہیں۔ بعض اوقات انسان گمان کرتا ہے کہ صحیح حدیث میں اس کے اتنے کمالات اور ہم اتنے غافل، صحیح حدیث میں اتنے کمالات ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، سورۃ قل هو اللہ احد، کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ،
اللہ پاک جل شانہ اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ 50 سال کے میرے رب اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور جس کا قرض دینا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، لین دین معاملات اس کو دینے پڑے گا۔ 50 سال کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے صرف 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے۔ 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ 50 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور کتنی بڑی کمال کی چیز ہے، اور کتنی بڑی تاثیر ہے کہ انسان گمان ہی نہیں کر سکتا کہ اتنا ہوتا ہے۔ ایک اور اس کا فائدہ سنیے۔ بندہ اپنی اہلیہ کے ساتھ دارالعلوم کے سفر پہ تھا، وہاں پہنچ کر میری اہلیہ نے حضرت شیخ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ سے کچھ نصیحت کی فرمائش کی، تو حضرت کی اہلیہ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر اللہ سے اپنی حاجت پورا ہونے کا سوال کریں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مشکلات کے وقت یہ عمل لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور خود بھی کرتے تھے۔ جن لوگوں کو مشکلات ہوتی تھیں ان کو یہ عمل بتایا کرتے تھے اور خود بھی کرتے تھے۔ 2 رکعت نماز نفل ایسے پڑھیں کہ جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر رکوع کریں اور پھر سجدہ کریں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں اور 50 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر رکوع سجدہ کریں۔ میں کہ یہ حضرت مشکلات کے حل، جن کے مشکلات میں پریشانیاں ہوں، اس کے حل کے لیے حضرت فرمایا کرتے تھے۔ کسی آدمی کو کوئی بول پسند ہو، اب وہ بول بار بار اس کے سامنے بولیں، اس کو بول ہی پسند ہے، اس کی پسند بڑھتی جائے گی، آپ کی طرف توجہ التفات بڑھتا جائے گا، اور آپ کی طرف محبت بڑھتی جائے گی۔ اس کو وہ بول پسند ہی تو ہے، وہ بول پسند ہے، وہ محبت بڑھتی جائے گی۔ میرے رب کو سورۃ اخلاص، سارا قرآن پسند ہے، پر سورۃ اخلاص بہت زیادہ پسند ہے۔ اس ساری سورۃ اخلاص میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو ان لوگوں کو، سب کو، تم رب کو پہچانتے ہی نہیں ہو، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، کوئی اس کا لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سورۃ اخلاص کی ایک طاقت ہے کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، اس میں 50 بار، پھر اللہ سے جو مانگو سو پاؤ، اور اللہ سے جو مانگو سو ملے۔ یہ ہمارے بڑوں کے تجربات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور فرمایا، جن اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ میں نے بھی اس کو آزمایا، اور مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، پریشانی پیش آئی، کوئی الجھن، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی دکھ، اور میں نے اس کو پڑھا، اور جب بھی پڑھا اس کی تاثیر پائی، اس کا نفع پایا، اس کا فائدہ پایا، اور اس کی طاقت پائی۔ جب بھی پڑھا اس کا فائدہ پایا۔ یہ بہت کمال چیز ہے۔ یہ نفل، 2 رکعت نفل کا یہ عمل بہت بہترین ہے اور آزمودہ ہے۔ اگلی روایت سن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو فوج کے ایک دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں اپنے ساتھیوں کے لیے قرات کیا کرتے اور ہمیشہ اسے قل هو اللہ پر ختم کرتے تھے۔ جب اہل لشکر واپس لوٹے تو انہوں نے حضور سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا پسند ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، جاؤ بتا دو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس صورت کی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس میں صفت رحمان ہے،
تو فرمایا جاؤ اس کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پوری سورت 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ 10 مرتبہ سورت قل هو اللہ احد پڑھے، جنت میں ایک محل تعمیر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی 40,000 دفعہ پڑھ لے تو پھر، اور اگر کوئی 1,00,000 دفعہ پڑھ لے اور 1 کروڑ دفعہ پڑھ لے اور 1 ارب دفعہ پڑھ لے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، تسبیح خانے سے نسبت تھی، فوت ہو گئے، انہوں نے کئی ارب سورت اخلاص پڑھی، کئی ارب۔ ایک دفعہ غلطی سے ہم نے ابکری میں، پچھلے کئی سال پہلے کی بات ہے، ان کا خط میں نے ڈال دیا ابکری میں، وہ شائع ہو گیا۔ جو لوگوں کے خط آئے کہ یہ آپ نے کیا چھاپنا شروع کر دیا، ابکری تو سچ چھاپتا ہے، آپ نے جھوٹ چھاپنا شروع کر دیا، اتنا کوئی کر بھی سکتا ہے؟ وہ دور تھے جب لوگ ذکر کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، معمولات کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے، تو ایسا کرنا رواج میں تھا، رواج میں یہ بات ہی چلی گئی۔ ہاں، ایک بندے کے پاس اتنے لاکھ، اتنے کروڑ، اتنے مال ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہیں گے جی اس سے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک بندے کے پاس اتنے ارب ہے، بہت اچھی بات ہے، دنیا میں ایسے لوگ ہیں۔ اور اگر کسی سے کہو کہ ایک بندے کے پاس اتنے ارب ذکر ہے، اتنا ارب، اور وہ اتنے ارب ذکر کا سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، تو حیران ہو کے دیکھتے ہیں، حیران ہو کے۔ ایک صاحب پنڈی کے ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں ایک صاحب آئے، کچھ محفل تھی، اس میں وہ تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے کہنے لگے کہ اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام درود کی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے ہم حیرت سے دیکھ رہے تھے، ہم تو 40,000 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں، ہماری نسبت تسبیح خانے سے ہے، ہم تو 40,000 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ ہم اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا کہ اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو 2 تسبیح صبح اور 2 تسبیح شام پڑھتے ہیں۔ اکابر کا، اسلاف کا، اللہ والوں اور بزرگوں کا ایک تجربہ ہے کہ اللہ کے خزانے سے کوئی چیز لینی ہو اور اللہ کے خزانے سے کوئی فریاد کرنی ہو تو مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لیں۔ فرمایا ابھی محفل ختم نہیں ہوگی، اوپر سے فیصلے ہو جائے۔ آج میرا ارادہ ہے یہ بیٹھ کے پڑھیں، آج یہ ارادہ ہے کہ ہم یہ بیٹھ کے پڑھیں، کیا خیال ہے؟ درس ہو، درس کے بعد صرف 15-20 منٹ تقریباً اس کو بیٹھ کے پڑھ لیں، پھر دعا کر لیں۔ اللہ پاک کو جو بول پسند ہے انہی بولوں سے اللہ کے سامنے فریاد کریں۔ میرے رب کو جو محبوب بول پسند ہیں انہی بولوں کے سامنے، اللہ کے سامنے آرزویں کریں، اپنی درخواستیں کریں، اپنی فریادیں کریں، اپنے غم کو پیش کریں۔ جو بول میرے رب کو پسند ہیں تو وہ پسند ہیں تو میرے رب کے ہاں اس کی قبولیت بھی ہے، محبوبیت بھی ہے، مقبولیت بھی ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اس سے پوچھا تو یہ سورت اخلاص کیوں پڑھتا ہے اپنی نماز کی ہر رکعت میں؟ فرمایا مجھے صفت رحمان پسند ہے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے ان نام سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیا برکت ہے، کیا کمال ہے کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، محبت۔ تو جسے اللہ محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں، ہمارا کام بن گیا، ہمارے مسئلے حل ہو گئے، ہماری مشکلیں دور ہو گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک شخص کو اللہ کے حبیب نے قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، پوری سورت پڑھتے ہوئے سنا۔ فرمایا آپ نے فرمایا میرے آقا نے واجب ہو گئی اس کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ سورت قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی
میرے آقا مدینے والے کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی اس شخص کے لیے جس نے سورۃ اخلاص پڑھی ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو سورۃ اخلاص سے زیادہ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات کو 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو؟ قرآن کا 1/3 1/3۔ یہ بات صحابہ پر دشوار گزری کہ رات سوتے ہوئے قرآن کا تیسرا حصہ یعنی 10 پارے کون پڑھ سکتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں طاقت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو سورۃ قل هو اللہ احد 1 دفعہ پڑھے گا وہ 10 پارے پڑھ لے گا، اور جو 2 دفعہ پڑھے گا وہ 20 پارے، اور جو 3 دفعہ پڑھے گا وہ 30 پارے اس نے پڑھ لیے اور پورے قرآن کا ثواب پا لیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص ہمیشہ نماز میں اپنے ساتھیوں کی امامت کے دوران سورۃ قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، اور پھر وہی روایت ہے کہ حضور نے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ آقا مجھے اس سورت سے محبت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جا تجھے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور روایت سنیں آپ حیران ہو جائیں، اور آج آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ کتاب الوسائل الشافیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس نے رات کو 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی تو اس کو اللہ کے حبیب کی زیارت ہوگی۔ اور ایک اور جگہ لکھا ہے جو شب جمعہ میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا، آج کیا ہے؟ آج شب جمعہ ہے، جو شب جمعہ میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا، موت نہیں آئے گی جب تک کہ مدینے والے کا دیدار نہیں کرتے۔ سبحان، کیا مبارک ہے وہ لوگ، کیا خوش قسمت ہے وہ لوگ۔ اور آگے لکھا ہے کتاب سعادت الدارین میں لکھا ہے کہ شیخ یوسف نے سرکار دو عالم کی زیارت کی نیت سے 3000 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی اور سو گئے، خواب میں آپ کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ آج ہم بیٹھ کے اگر اس کو 40,000 مرتبہ پڑھیں گے تو 3000 تو اس میں آ ہی گیا۔ 40,000 میں تو کتنے 3000 ہیں؟ 10 3000، 13 3000 ہیں، 13 3000 ہے نا، 10 3000 ملائیں تو 30,000 بنے گا، باقی بچا 10 تو اس میں 13 30,000 ہیں، 13.25 30,000 ہیں۔ کہ جو اس کو پڑھے گا اس کو اللہ کے حبیب کا دیدار ہوگا۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو میرے مدینے والے کا دیدار ہوتا ہے، اور کتنے سعادت مند ہیں جن کو آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ میں اپنے مرشد رحمت اللہ علیہ کی کیفیتیں دیکھ کے پہچان لیتا تھا۔ بعض اوقات نا بندہ ساتھ رہتا ہے، جب ساتھ رہتا ہے تو پھر چہرے بھی پہچان لیتا ہے، آنکھیں بھی، نقشے بھی، بول بھی، سوچیں بھی، سانسیں بھی۔ مجھے احساس ہو جاتا تھا کہ آج میرے شیخ کو حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ میرا وجدان ہے، میرا گمان ہے، میرا خیال ہے، اور بلکہ میرا یقین ہے انشاءاللہ، اور میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ میرے شیخ کو حضور کا دیدار روز ہوتا تھا، میرے مرشد۔ آپ ایک چیز مجھے بتائیں، ایک سادہ سا مسلمان کلمہ گو اگر وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پہ وعدہ ہے دیدار مصطفیٰ کا، سورۃ کوثر پہ وعدہ ہے دیدار مصطفیٰ کا، نیک صالح لوگوں کے لیے وعدہ ہے دیدار مصطفیٰ کا، سورۃ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول وعدہ ہے دیدار مصطفیٰ کا،
ارادہ ہے اور ہوتا ہے. میں نے آپ کو عرض نہیں کیا کہ مجھے ایک صاحب ملے، انڈیا کے ایک صاحب ملے، اڑیسہ کے، اسٹیٹ اڑیسہ، وہاں کے ایک صاحب ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے میں نے درس میں سنا نیٹ پہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول، میں نے پڑھنا شروع کی اور پڑھتے پڑھتے یہ صورتحال بنی، یہ صورتحال. جمعراتی آتی ہیں، سارے جمعرات کو آتے ہیں، نقشہ دکھا کے چلے جاتے ہیں. میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور جب پڑھتا اب عالم یہ ہے کہ کوئی رات میری ایسی نہیں گزرتی کہ مجھے دیدار مصطفیٰ نہ ہوتا. اور کہا جس رات میں پڑھتا ہوں بس مجھے دیدار ہوتا ہے اور میں حضور سے باتیں پوچھ لیتا ہوں. میں نے کہا یہ عمل کہاں سے ملا؟ کرے آپ سے ملا. میں نے کہا اب میری نیت سے پڑھنا شروع کر دیں کہ پڑھتوں دیدار مجھے ہو. ایک کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ایک کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے. دوسرے دن مجھے ملا، پھر ملا ہم مغرب کے وقت وہاں حرم میں. تو میں نے کہا آپ نے میرے لیے پڑھا؟ کہنے لگے جی رات سے میں نے آپ کے لیے پڑھنا شروع کر دیا، اب میں ساری زندگی آپ کے لیے پڑھوں گا. تو وعدے ہیں اعمال پہ کہ اعمال کرنے سے دیدار نصیب ہوتا ہے، وعدے ہیں اس پہ وعدے ہیں. یقین والے کو مل جاتا ہے، اعتماد والا پا لیتا ہے، یقین والے کو مل جاتا ہے. اللہ کے حبیب میرے آقا جب فرماتے تھے تو یقین والے دیوانے ہوتے تھے، اور جو بے یقین منافق ہوتے تھے وہ دائیں بائیں منہ دے کے ہنستے تھے، مسکراتے تھے، آپس میں تبصرے کرتے تھے، اشارے کرتے تھے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پر یقین والا پاتا تھا اور یقین والے کو ملا ہے اور ملتا تھا. وہ کہتے تھے یقین والے کی کشتی ہمیشہ پار ہو جاتی ہے اور بے یقین کی کشتی ڈوب جاتی ہے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو سورت اخلاص کی برکات نصیب ہو جائے. آپ کو علم ہے ہم نے شاید تسبیح خانے میں ایک بار سورت اخلاص 40 بار پڑھی تھی یا 2 دفعہ؟ ایک بار پڑھی تھی. مجھے کہنے لگے میں اس میں شامل ہوا. ایک صاحب کہنے لگے رمضان میں پڑھی تھی یا غیر رمضان میں پڑھی تھی؟ اس سے پہلے 2 دفعہ پڑھی ہے، ایک اس سے پہلے پڑھی ہے، ایک رمضان میں. کہنے لگے میں اس میں شامل ہوا. میں نے 2 مرادیں مانگی تھی، 2 مرادیں اور مجھے دونوں ملی. بیٹھے ہیں صاحب، آج ہی میری ملاقات ہوئی ہے، کوئی بیٹھے ہیں مجمع میں؟ آج ہی میری ملاقات ان سے ہوئی، نہیں بیٹھے. 2 مرادیں میں نے مانگی تھی تو دونوں ملی. ایک بیٹا ملا اور ایک بہترین مجھے رزق کا ذریعہ ملا، دونوں ملی. ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اولیاء صالحین کی یہ ترتیب ہے. میری تو چاہت یہ ہے کہ 3 شب جمعہ، 5 شب جمعہ یا 7 شب جمعہ ہم یہ عمل کریں. میں پچھلے درس میں کہہ رہا تھا نا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے کہ دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہیں، آپ جلدی فارغ کیوں ہو گئے؟ اور اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی، اور مجھے کسی نے آ کے کہی یہ بات. تو میں نے کہا بڑی مبارک ساعتیں ہیں، مجمع کو بٹھا کے یہ کرا لے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں. مجھے کسی نے یہ بات آ کے کہی، ڈیوٹی لگائی. اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام پڑھ لیں گے کام بن جائے گا. سائل آتے ہیں، محتاج آتے ہیں، بھکاری آتے ہیں، منگتے آتے ہیں، سارے اسی کے در کے بھکاری، ساری کے اسی کے در کے محتاج. اگر کوئی جھولیاں بھر کے چلا جائے تو بس اس کے کام ہی بن جائیں گے. کیا خیال؟
اب ایک اور روایت سنی. یہ روایت تو سن لی نا کہ 1000 دفعہ وہ درود سورۃ اخلاص پڑھ کے سوئے تو میرے آقا کا دیدار ہوا، اور دوسرے بزرگ 2000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے سوئے تو میرے مدینے والے کا مبارک دیدار ہوا. اور یہ بات تو میں نے آپ کو اور عرض کی کہ جو شب جمعہ میں 1000 یا 2000 1000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اس نیت کے ساتھ کہ حضور کا دیدار نصیب ہو، اور وہ اس عمل کو کرتا رہے کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ اس کو دیدار عطا نہ کرتا اور اس کو دیدار مل نہ جائے. اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اس وقت تک موت نہیں آئے. آج صبح میں ریکارڈنگ کرا رہا تھا، وہ ٹی وی کا پروگرام آتا ہے صبح مارننگ شو کا، اس کی ریکارڈنگ. ایک فون آیا، کہنے لگے جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایسے ایک قبر کھودی ہوئی ہے، اس میں ایک بستر بچھا ہوا ہے. وہ پروگرام چلے گا تو اس میں وہ خواب بھی آ جائے گا. تو اس بستر میں خوشبو اتنی ہے کہ جیسے وہ خوشبو سے بھیگا ہوا ہے. اور مختصر بتا رہا ہوں، ساتھ ایک صاحب کھڑے ہیں، میں انہیں پہچانا نہیں. میں نے کہا یہ قبر کس کی ہو؟ میری قبر بھی ایک کاش ایسی ہو جس میں اتنی خوشبو اتنا معطر. تو کہنے لگے میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں تو وہ آپ کھڑے تھے اور کہا کہ یہ اس بندے کی قبر ہے اور اس میں اتنے خوشبو. تو کہنے لگے اس خواب کی تعبیر بتائیں. میں نے کہا تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک کو میں یہ اتنا عرض کروں کہ مولا تیرے بندوں نے کہا، میں نے کسی کو نہیں کہا، کون ہے کس نے یہ بتایا، ٹیلی فون آیا کہ اللہ تو خود ہی تو کہتا ہے جب بندہ میرے سامنے آتا ہے میں کہتا ہوں میرے بندہ مجھے پتا ہے جو تو تھا، پر کچھ بندوں نے تیرے حق میں گواہی دے دی کہ تو اچھا تھا. اور میں نے اپنی ساری ریسرچ، اپنی ساری انٹیلیجنس ایک طرف رکھ دی، فرشتوں کی انٹیلیجنس ایک طرف رکھ دی، فرشتوں کی ساری زندگی کے کالے کاغذ ایک طرف رکھ دیے. میں بندوں کی گواہی کے ساتھ تیرا معاملہ کرتا ہوں. بندوں نے کہہ دیا تو کیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. کچھ بندوں نے کہہ دیا کہ اچھا تھا، کچھ بندوں نے کہہ دیا کہ اچھا تھا، تو میں نے بھی تجھے اچھوں میں شمار کر لیا اور جا میں نے تجھے. تو میں نے انہیں تعبیر دی، میں نے کہا کچھ آپ کو خواب اگر ایسا آیا ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے اور اللہ ایسا کر دے. اور جتنے لوگوں نے میں نے کہا کہ خواب سنا، چلو وہ تو گواہ بنیں گے کہ ہم نے ایسا سنا تھا، کسی نے ایسا کہا تھا. قیامت کے دن جتنی گواہیاں زیادہ ہوں گی، امید تو ہے مغفرت کا کوئی پروانہ مل جائے. باقی اپنے پاس تو کوئی سرمایہ ہے نہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو یہ دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاؤں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج وہ سورت بیٹھ کے پڑھیں گے جس سورت کے اندر اتنی طاقت اور اتنا کمال ہے، اور اس کے پڑھنے سے مرادیں پوری ہو جائیں گی. میرے جی میں پہلے آیا کہ میں اعلان چلاؤں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ. میں نے کہا وہ مجمع اتنا زیادہ ہو جائے گا، پھر وہ نہیں ہے، بس جتنے آ رہے ہیں بس یہی ٹھیک ہے. جرے آندے گئے نال باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگے دے گئے. ورنہ لوگوں کو پھر زیادہ اطلاع مل جاتی. یہاں وہ آئے ہیں جو طلب والے ہیں، جن کو خبر نہیں آج کیا ہو رہا خبر نہیں ہے آج کیا ہو رہا ہے. اب وہ حضرات ہیں، پتہ ہی نہیں آج کیا فیصلہ ہوا ہے اور آج کتنا مبارک عمل ہو رہا ہے. ایک اور روایت توجہ فرمائیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے دوسرے شخص کو رات کے وقت بار بار سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا. صبح ہوئی تو سننے والا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا. اس کا خیال تھا کہ یہ چھوٹی سی سورت ہے، اور حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 30 پاروں کے برابر ہے.
اور بعض صحابہ ہر رکعت میں دوسری صورتوں کے ساتھ اسے بھی پڑھتے تھے. تو اس پر آقا نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. حضور بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب آئے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. حضرت جبریل حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو دیکھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو شاید شہر والے بہت کم جانتے ہوں جتنا اس کو عرش والے جانتے ہیں. حضور نے فرمایا، کس عمل کی وجہ سے؟ تو میں، یا رسول اللہ، یہ سورت اخلاص سے محبت کرتا ہے اور سورت اخلاص کو بہت پڑھتا ہے. عرش میں اس بندے کی محبت اور اس بندے کا تعارف ہے. دنیا والے اس بندے کا تعارف شاید کم جانتے ہوں جتنا عرش والے اس بندے کا تعارف جانتے ہیں. عرش والے اس بندے کا تعارف. تسبیح خانے میں لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں، یا اللہ ہماری مشکل حل ہو جائے، ہماری پریشانی حل ہو جائے، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں. جہاں یہ عمل مصیبتیں پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہے، وہاں یہ عمل اس لیے اس کے لیے بھی تو ہے نا کہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، اللہ کی محبت جڑ جائے اور اللہ پاک کے ساتھ نسبت جڑ جائے اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق و نسبت ایسا جڑے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو میرا اللہ کہے، یہ بندہ تو میرا ہے اور میرا اس سے اتنا تعلق ہے اور میرا اس سے اتنا تعارف ہے، اور اللہ راضی بھی ہو جائے اور اللہ خوش بھی ہو جائے. اب دیکھیں، سورت اخلاص پڑھنے سے دو فائدے ہوئے. ایک تو جنت کا وعدہ، دوسرا اللہ کی محبت کا وعدہ اور اللہ کی رضا کا وعدہ، اور تیسرا اس کے پڑھنے سے مشکلات اور مسائل اور پریشانیاں ایسے حل ہوتی ہیں کہ بس اللہ کی رحمت موجوں پہ آ جاتی ہے. ایک اور فرمان سنیے، میں کہ اگر تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ رات کو چوتھائی قرآن نہیں پڑھ سکتا، پھر اسے چاہیے کہ وہ سورت اخلاص پڑھے، سورت قل هو اللہ پڑھے، سورت اخلاص پڑھے. کتنا مبارک عمل ہے اور کتنی مبارک نعمتیں ہیں اللہ پاک نے مجھے آپ کو دی ہیں. آپ سنیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو قل هو اللہ پڑھتے سنا، فرمایا واجب ہو گئی. حضور کیا؟ فرمایا جنت. لیکن پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ حضور کے ساتھ کا صبح کا کھانا نہ رہ جائے، اور حضرت نبی علیہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت، جو 50 بار سورت قل هو اللہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب ان نفل کی دلیل آ گئی جو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے نفل ابھی سنے تھے، کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پہلی رکعت میں کتنا پڑھے؟ سورت فاتحہ کے بعد 50 بار سورت اخلاص، اور پھر رکوع سجدہ کرے، اور پھر دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد کیا پڑھے؟ سورت اخلاص، اور پھر رکوع سجدہ کرے، تو اللہ سے جو مانگے گا اسے ملے گا. اب یہاں یہ روایت اس کی دلیل میں آ گئی ہے کہ اللہ والوں کی کوئی باتیں ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر کوئی دلیل نہ ہو، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے. اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی باتوں کو بغیر سوچے بغیر سمجھے ماننا چاہیے، سمجھ آئے یا نہ آئے. کہ آپ کی روایت ہے کہ جو شخص 50 بار سورت قل هو اللہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں وہ ولی ہوتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے جو اللہ سے سوال کرتا ہے پورا ہو جاتا ہے. بس وہ میرے دوست ایسے ہیں، روایات میں آتا ہے کچھ میرے دوست ایسے ہیں جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابھی ہاتھ پھیرتے نہیں کہ ہم ان کی مرادیں پوری کر دیتے ہیں اور ہم ان کے مسئلے حل کر دیتے ہیں. اور میں کہ ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں، اگر وہ اللہ کے لیے کسی چیز کی قسم اٹھا لے، اللہ کہتا ہے میں پوری کر دوں گا. اب میرے بندے نے قسم اٹھا لی. اور جو 50 بار سورت اخلاص پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں. اب جو نفل میں قرآن میں پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں. اب اللہ سے جو بھی ضرورت ہے، جو بھی فریاد ہے، جو بھی درخواست ہے، جو بھی درد ہے، جو بھی غم ہے،
وہ اللہ سے مانگے اور اللہ پوری کر دیتا ہے، وہ اللہ سے مانگے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اور اگلی بات فرمائی، قیامت کے دن ایک منادی پکارنے والا پکارے گا، سنتے ہو جو رحمان کی مدح خوان ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ بھائی سارے سنتے ہو؟ فرشتہ یہ پکارے گا، سارے کہ ہاں ہاں سن رہے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کا نعت خوان ہے، جو اللہ کا مدح خوان ہے وہ کھڑے ہو جائے، جو رب کی مدح جس نے سب سے زیادہ بیان کی، اللہ کی تعریف جس نے سب سے زیادہ بیان کی، کھڑے ہو جائے۔ بس سوائے اس شخص کے جو دنیا میں قل ہو اللہ کی کثرت کرتا ہوگا، اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ جو سورۃ اخلاص کی کثرت کرتا ہوگا وہی کھڑا ہوگا۔ آج اگر ہم 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے اور اتنے سارے بندے اگر مل کے پڑھیں گے تو تھوڑی تھوڑی آئے گی، 40,000 ہی پوری ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ خواتین بھی مرد بھی، اور ہمیں آن لائن دنیا میں جہاں جہاں جو بیٹھا ہے وہ بھی ساتھ شامل ہے، لائیو دنیا میں جو دنیا میں درس سن رہا اور وہ بھی شامل ہے، اور وہ کتنا خوش قسمت ہے، وہ بھی ہمارے اس عمل میں برابر کا شریک ہے، اور ثواب میں بھی برابر کا شریک ہے، اجر میں بھی برابر کا شریک ہے، اور اس کے ذریعے سے جو برکات ملیں گی اس میں بھی برابر کا شریک ہے۔ اور توجہ کیجیے، اگلی ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور جو اس کو 4 رکعت میں 200 بار اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 50 بار پڑھے۔ اب وہاں 2 رکعت کی روایت تھی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی کہ مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے، مصائب کے لیے، پریشانیوں کے لیے، غموں کے لیے، دکھوں کے لیے، اس کو آپ نے فرمایا کہ ہر رکعت میں 50 بار پڑھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اور یہاں جو روایت ہے وہ 4 رکعت کی ہے، تو جو پڑھے گا تو اللہ پاک جل شانہ یعنی اس کے 50 برس کے گزشتہ کے اور 50 برس کے آئندہ کے گناہ بخش دیں گے۔ 100 سال کے اللہ گناہ معاف کر دیں گے، 50 سال کے گزشتہ کے، 50 سال کے آئندہ کے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو اس کو 200 دفعہ پڑھتا ہے۔ اور ایک کتاب ہے بدر الفلاح میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے، جو شخص عشاء کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 بار فاتحہ اور 21 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے، ہر رکعت میں 1 بار فاتحہ 21 بار سورۃ اخلاص پڑھے، تو اس کے لیے جنت میں 2 محل تیار ہو جائیں گے۔ غزالی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، میں نے حضور سے سنا جو سفر کرتے وقت 11 بار سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، اللہ اس سفر کے شر کو اس سے دور کرے گا اور خیر اسے عطا ہوگی۔ سفر کے شر سے اس کی حفاظت ہوگی، وہ شر کسی بھی شکل میں آئے، حادثے کی شکل میں، جیب کٹنے کی شکل میں، یا کسی نقصان کی، کسی تکلیف بھی، کسی بھی شکل میں ہو، اور میں اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کس کی؟ جو کیا کرے گا؟ 11 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا، 11 بار سورۃ اخلاص سفر میں پڑھے گا، اللہ سفر کے شر سے اسے بچائیں گے اور سفر کی خیر اسے عطا فرمائیں گے۔ اب ایک اور بات سنیے، اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم عذاب سے کیوں بچ رہے ہیں، عذاب سے کیوں بچ رہے ہیں۔ میں کہ جب موسیقی کی آواز اوپر جاتی ہے تو اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے، عذاب دینے والے یہاں تک کہ فرشتے نیچے اتر آتے ہیں اور زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، یا اس پہ زلزلہ لے آئیں، یا اس کو اٹھا کے پلٹ دیں، یا اس کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ اور فرمایا سورۃ قل ہو اللہ کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم بیٹھ کے سورۃ اخلاص 40,000 دفعہ پڑھیں گے تو ایک دفعہ پڑھنے سے میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور 40,000 دفعہ گڑ گڑا کے بھیکاری بن کے محتاج بن کے پڑھیں گے تو میرے رب کا کتنا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور میرے رب پہ کتنی رب کی راحتیں اور رحمتیں برکتیں آئیں گی۔ اور اللہ کا یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ اللہ کے غصے کو
غصے کو ظاہر کرتی ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنی بھی نافرمانی ہے، یہ ساری کے ساری وہ ہیں جو اللہ کے غصے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور